أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم قرآن کریم کی روشنی میں ذکر آل بیت اطہار اور ذکر امام حسین علیہ السلام بطور خاص کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پچھلے جمعہ پر ہم نے سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں ایک پڑھا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن حج البیت او اعتمر، بس جو حج کرے یا عمرہ کرے اور ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر گناہ تو نہیں ہے، البتہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، مگر جو کچھ اس سے آگے بڑھ جائے جو کوئی اور اس سے مزید نیکی اپنی خوشی میں کر لے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ ایسے شخص کا شاکر یعنی قدر شناس ہوتا ہے اور ایسے شخص کی نیتوں سے باخبر ہوتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ومن تطوع خیرا، جو اس سے آگے بڑھ جائے، جو اپنی خوشی سے کوئی نیکی مزید کر لیا، خیر کا کام مزید کر لیا۔ اس سے پہلے آیت کے شروع میں فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور یہ جو سفر کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کا اپنے جاننثاروں کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے مدینہ کی طرف سفر کرنا، یہ بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ جو صفا ہے اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ کے نشان ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یعنی صرف یہی نشان نہیں ہے، ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشان یہ بھی صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش کی غرض سے ان پہاڑیوں پر وہ دوڑی حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کی خاطر، مگر اللہ رب العزت نے ان کے دوڑنے کو، ان کے نشانات قدم کو اپنے نشان بنا دیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک عورت ایک نبی کی بیوی ہے اور وہ اپنے بیٹے کی پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، تو اس کے اندر وہ جو جذبہ محبت ہے، اس جذبے کی اللہ رب العزت نے اتنی قدر کی ہے، جہاں جہاں سے وہ چلی اللہ رب العزت نے ان راستوں کو اپنے نشانی بنایا۔ نکلی پانی کی تلاش، پانی بھی اپنے بیٹے کے لیے، اس تلاش میں اس خلوص کے ساتھ نکلی، اللہ رب العزت نے اس کی قدر کی اور اسے اپنے نشانی بنا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ادھر ایک بندی اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی نشانی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ
کوئی میری مخلوق کے لیے نکلتا ہے چاہے پانی کی تلاش ہی میں کیوں نہ نکلے، اس کے نشانات قدم کو میں اپنے نشان بنا دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ سمجھا دیا کہ حضرت حاجرہ کے قدم اگر نشانات الہی ہیں، اللہ کی نشانی ہے، تو وہ شخص جو اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے، اس کے نشانات قدم اس سے بڑھ کر اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ وہ تو پانی کی تلاش میں نکلی تھی، یہ رب کی تلاش میں نکلی۔ وہ پانی بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، اور یہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں نکلی۔ تو ظاہر بات ہے رب کی رضا پانی کی تلاش اور بیٹے کی پیاس کو بجھانے سے کہیں بڑھ کر افضل و اولا۔ تو پہلے یہ مثال دے دی اور بندے کو سمجھا دیا کہ ذرا غور کر، فکر کر کہ ایک حاجرہ چلے جن راستوں پر اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں، تو اس کے نشانات قدم کو میں اپنے شعائر بنا دیتا ہوں۔ تو ایک شخص چلے پوری امت کا دکھ لے کر، ظالم سماج کے مقابلے میں نکلے، جابر کے مقابلے میں نکلے، فاسق و فاجر کے مقابلے میں نکلے، ایک کافر اور لعین شخص کے مقابلے میں نکلے، ایک سامراجی نظام کے مقابلے میں نکلے، ظالم نظام اور ظالم حکومت اور حکمران کے مقابلے میں نکلے، اور اللہ کی رضا کے لیے بات نکلے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نکلے، رب کی تلاش کے لیے نکلے، اور مخلوق خدا کو اس بھٹکے ہوئے راستے سے بچانے کے لیے نکلے، تو اس کے قدم کس طرح نشانات الہی نہیں ہوں گے، اللہ کے شعائر نہیں بنے گا۔ تو یہ مثال دے کر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا۔ پھر فرمایا اب اگلی آیت کریمہ، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا تھا کہ وہاں لشکر یزید کس طرح میدان میں اترتا ہے، پھر حضرت حر کس طرح وہاں سے نکلتے ہیں اور لشکر حسین میں داخل ہوتے ہیں، اور حسینی لشکر کا عالم کیا ہے، حسین کی شان وہاں کیا بیان کی گئی اور حسین کا پیغام کیا تھا۔ دیکھیے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی۔ اب کربلا پہنچ گئے، میدان میں پہنچ گئے، ایک طرف حسینی کارواں ہے، دوسری طرف یزیدی فوج ہے، 30,000 سے لے کر 40,000 تک کی فوج یزیدی فوج ہے، اور ایک طرف صرف 82 لوگ ہیں، لشکر حسین ہے۔ تو فرمایا میدان سج گیا ہے، ایک طرف یزیدی لشکر ہے، ایک طرف حسینی لشکر ہے۔ کہا جو یزیدی لشکر ہے اس کا حال کیا ہے، اس کے احوال کیا ہے؟ کہا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ ہم نے سب کچھ کھول کر کتاب میں لکھ دیا تھا، اس کے باوجود جن لوگوں نے واضح نشانیوں کو اور ہدایت کو ٹھکرا دیا جو ہم نے نازل کی تھی، تو اولئک یلعنہم اللہ، تو یہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ان پر، لعنت بھیجنے والوں کی لعنت اس پر۔ تو جن لوگوں نے حق کو چھپایا، حق کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے محبوب جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ تبلیغ کی کاموں میں مصروف ہو گئے، گھر کے حالات بظاہر کچھ ایسے نہ تھے، کئی دنوں تک فاقے رہتے تھے، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آقا کیونکہ تبلیغ رسالت میں مصروف ہو گئے ہیں، اس لیے ان کے لیے کچھ مال اسباب اکٹھا کیا جائے اور ان کی نظر کیا جائے آقا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کر کے انہی کے ذریعے
یہ بات آقا تک پہنچائی کہ یا رسول اللہ آپ تو مصروف ہوتے ہیں، ہم کچھ ہدیہ، کچھ نذرانہ، کچھ تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ گھر کے حالات کچھ سنور سکیں۔ تو آقا نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے تمہارا کچھ نہیں، تمہارے مال دولت، تمہارا سرمایہ، تمہارا رزق، مجھے کچھ بھی اس میں سے نہیں چاہیے۔ ہاں اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو الا المودۃ فی القربى، میری آل سے مودت کرو۔ کیا کرو؟ میری آل سے مودت کرو۔ وہ دینا چاہتے تھے مال، آقا نے فرمایا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس میری آل سے محبت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ دنیا کے ہر خزانے سے جو سب سے بڑا خزانہ ہے وہ دولت محبت آل نبی، دولت محبت آل مصطفیٰ۔ اور پھر آقا نے فرما دیا کہ یہ جو میں مودت مانگ رہا ہوں اپنی آل کی، فَهُوَ لَكُمْ، یہ تم سے تمہاری ہی خاطر مانگ رہا ہوں، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، یہ تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ کائنات میں ہر عبادت سے افضل جو عبادت ہے وہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت تمام تر عبادتوں، تمام تر معاملات سے بڑھ کر اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں اگر کوئی شے ہے اور یقیناً ہے تو وہ اہل بیت کی مودت ہے، اہل بیت کی مودت۔ تو قرآن نے سب کچھ بتا دیا، اور اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، اور یہ پتہ ظاہر ہے اس وقت کے ہر صحابی کو بھی تھا، ہر تابعی کو بھی تھا، یہودیوں کو بھی تھا، نصرانیوں کو بھی تھا، تمام مشرکین کو بھی تھا، تمام کفار کو بھی تھا، مسلمین اور مومنین کو بھی تھا کہ اہل بیت اطہار کا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا حیثیت ہے، سب کو پتا تھا۔ وہ حق کو جانتے تھے، مگر حق جاننے کے باوجود انہوں نے حق کو مانا نہیں اور امام حسین اور خاندان مصطفیٰ کے مقابلے میں نکل پڑے۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ہم نے جو واضح نشانیاں بھی بتائی قرآن میں بھی، احادیث میں، اور ہدایت کے سارے راستے بھی دکھا دیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، سب کچھ واضح بتا دیا، مگر اس کے باوجود انہوں نے حق کو چھپا لیا، حق کو چھپا لیا اور خانوادہ آل رسول کی درپے ہوئے اور مقابلے میں نکل آئے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں پر یلعنہم، یہ نہیں کہ اللہ نے لعنت بھیج دی، اللہ فرما رہا ہے لعنت بھیجتا رہتا ہے، یعنی تب سے اب تک اور قیامت تک وہ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اور فرمایا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ہر لعنت بھیجنے والا اس پر لعنت بھیجتا ہی رہتا ہے۔ گویا بندہ جب کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت کس بات پر ہوتی ہے؟ کسی غلط کام پر، کسی غلط کام پر۔ تو بندہ کسی پر لعنت بھیجنا ہوتا ہے تو اس لعنت میں سے پورے کا پورا حصہ یزید اور یزیدیوں کو بھی مل جاتا ہے۔ پتہ ہے کس طرح؟ جس طرح کوئی ایک شخص گناہ کرتا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا پہلا، تو آج بھی اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اس قتل کا جرم اس قابیل پر آج بھی لگتا، کیونکہ سب سے پہلے قتل کا گناہ کس نے کیا؟ قابیل نے۔ اس طرح جو گناہ، جو غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے اور جو کرنے والا ہوتا ہے اس پر اس غلطی کا اسی طرح اسے سزا ملتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص نیک کام کر جاتا ہے، کسی نے مسجد بنوا دی، درس بنوا دیا، مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی کنواں بنوا دیا، کہیں نلکا لگوا دیا،
کوئی اچھا کام کر دیا، کوئی ایسا اچھا کام کر دیا تو قیامت تک جو اچھا کام کرتے رہیں گے اس کے نقشے قدم پر چلتے رہیں گے، اور اچھا کام اس طرح کا کرتے رہیں گے، اس پہلے شخص کو اس کا اجر اور صلہ ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ بھی فرمانا ہے میری بھی اس پر لعنت ہے، مسلسل بھیجتا رہتا ہوں، اور ہر لعنت بھیجنے والا جب بھی کسی غلط کام پر لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت یزیدیوں کے حصے میں ضرور پڑتی ہے۔ اب یہاں تک آپ سمجھ گئے کہ ایک طرف یزیدی، اب اگلی دیکھیے کہ حور کیسے نکلتے ہیں یزیدی لشکر سے۔ فرمایا ان الذین تابوا، یہ وہ شخص ہے حور جو حضرت امام حسین کو گھیر گھار کے کربلا میں لایا، اور امام حسین علیہ السلام جب یہاں پہنچے تھے آپ کو اس علاقے کی خبر نہ تھی کہ یہ کون سی زمین ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بس میرا سفر یہی تک، یہی میری منزل ہے۔ تو وہ آپ کو گھیر کر لایا، تو سب سے بڑا مجرم کون ہوا؟ یزید کے بعد وہ سب سے بڑا مجرم اس وقت تک وہ سب سے بڑا مجرم تھا، سب سے بڑا گناہگار تھا یزید کے بعد، یزیدی کابینہ کے بعد سپہ سالاروں میں سب سے بڑا مجرم گناہگار کون تھا؟ وہ تھا۔ مگر اللہ فرماتا ہے ان الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وَبَيَّنُوا، اور اپنی توبہ اور اپنی اصلاح کو بیان بھی کر دیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، واضح بھی کر دیتے ہیں، اولئک فاولئک اتوب علیہم، ابھی وہ توبہ بعد میں کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ پہلے قبول کر لیتا ہے۔ اب حضرت حور یزید کی لشکر میں ابھی حضرت حور نہیں بنا، ابھی مجرم ہے، ابھی مجرم ہے۔ دل میں خیال آیا کہ لشکر یزید کو چھوڑ کر لشکر حسین میں شامل ہو چلے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضرت امام میں آپ کو گھیر گھار کر یہاں لایا ہوں، سب سے پہلا بڑا مجرم میں ہوں یہاں آپ کا جو اس طرف لایا ہوں، سب سے بڑا مجرم میں ہوں یہاں پر، مگر اگر میں آپ کے لشکر میں آ جاؤں، آپ کے ساتھ مل جاؤں، تو کیا مجھے جنت کی اور بخشش کی ضمانت مل سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آنا تیرا کام ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ آنا تیرا کام ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے، بخشش دلوانا رب سے یہ میرا کام ہے۔ تو یہاں ایک بات اگر غور کر لیں تو ہم کہتے ہیں حسین مظلوم، تو حسین مظلوم نہیں ہے، حسین وہاں بھی سلطان ہے۔ بظاہر جسے پانی نہیں مل رہا وہ پانی لے نہیں رہے، ورنہ پانی کی کیا مجال ہے کہ حسین کو نہ ملے؟ اگر زمین سے پانی نہ ملے، زمین خود اگل کر پانی آقا کے امام حسین کے منہ میں ڈال سکتی ہے۔ اگر حسین چاہے تو آسمان سے بارشیں برس سکتی ہیں، کربلا کے ذرے ذرے سے چشمے پھوٹ سکتے ہیں اگر حسین چاہے، مگر حسین نے ایسا چاہا نہیں ہے۔ اور ساتھ بتا بھی دیا ہے لوگوں کہ لوگوں تم یہ سمجھو کہ میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، میں پانی نہیں پی سکتا، میں پانی نکال نہیں سکتا، ارے یہ دنیا کی کائنات تو الگ ہے، میں یہی کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر دشمن آل بیت اگر توبہ کر کے آ جائے تو اسے جنت بھی دے سکتا ہوں، اسے جنت بھی دے سکتا ہوں۔ تم پانی کی بات کرتے ہو، تم کربلا کے ذروں سے چشموں کی بات کرتے ہو، تم بارشوں کی بات کرتے ہو، تم دریائے فرات کی بات
کرتے ہو، تم ایک مشکیزے کی، ایک پیالے کی، ایک قطرے کی بات کرتے ہو، میں تمہیں حوض کوثر دے سکتا ہوں، میں تمہیں سلسبیل دے سکتا ہوں، میں تمہیں جنت کی نعمتیں دے سکتا ہوں۔ تو حسین نے بتا دیا کہ یہاں کھڑے ہو کر بھی میں مظلوم نہیں ہوں، میں سلطان ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں سلطان ہوں، مظلوم نہیں ہوں، اور میری سلطنت صرف زمین تک ہی نہیں، آخرت میں بھی ہے، جنت میں بھی سلطنت میری ہے، جنت میں بھی سلطنت میری ہے۔ میں وہ ہوں کہ اللہ نے اور رسول نے مجھے جنت کا سردار بنا دیا ہے، جنت کی سلطنت کا تخت مجھے عطا فرما دیا ہے، میں جنت کا بھی سلطان ہوں، صرف دنیا کا نہیں۔ تو حضرت امام حسین نے اپنے عمل سے بتا دیا اور اس فرمان سے یہ ظاہر کر دیا کہ مجھے مظلوم مت سمجھنا، ظلم ہوا ہے حسین پر مگر حسین مظلوم نہیں، حسین پر ظلم ہوا ہے، یہ الگ داستان ہے کہ ظلم تو ہو، ظلم کرنے والا ظلم کو کرے مگر لکھنے والا اسے آزمائش میں جائے، جو کر رہا ہے ظلم وہ ظالم گنا جائے مگر جس پر ہو رہا ہے اسے سرخرو گنا جائے، اسے کامیاب گنا جائے، ناکام نہ گنا جائے۔ اور دیکھیں کیا کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کا سر کٹا ہوا ہے مگر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، اور نیزہ سارے سروں سے بلند کیا ہوا ہے، وہ نیزہ سارے سروں سے بلند ہے، تو کیا علامت ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو زندہ سر ہے وہ نیچے ہے، اور جو سر کٹ کر بھی زندہ ہے وہ سب سے اوپر جا رہا ہے۔ تو جو دور سے سر نظر آ رہا ہے وہ سر حسین ہے، وہ سر حسین ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی دربار عالیہ پر کون سا جھنڈا لگا ہوا ہے؟ بتائیے، سرخ رنگ کا۔ کون سا جھنڈا ہے؟ سرخ رنگ کا جھنڈا کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ سرخروئی کی علامت ہوتا ہے، کامیابی کی علامت ہوتا ہے اور جنگ کی علامت ہوتا ہے۔ کالا جھنڈا اس کی ماتم کی علامت ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک حسین مردہ نہیں، حسین کے غلام نہیں مرتے، حسین کیسے مر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مر جائے وہ مردہ نہیں ہے۔ تو یہ تو حسین تو ہے ہی اللہ کی راہ، جو اس راہ میں مرے وہ مردہ نہیں، تو راہ کیسے مردہ ہو سکتی ہے؟ حسین تو ہے ہی راہ خدا، یہ راہ خدا میں نہیں نکلی، راہ خدا یہاں سے نکلی ہے، یہاں سے نکلی ہے راہ خدا، تو یہ کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ راہ پر چلنے والا مر نہیں سکتا، تو راہ کیسے مر سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ سرخ رنگ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی سرخ روئی کامیابی کی علامت ہے، اس کی علامت ہے کامیابی۔ اس لیے دربار حسین پر اور بازار حسین پر امام حسین علیہ السلام کی مقبرہ عالیہ پر سرخ جھنڈا لگا۔ کس رنگ کا جھنڈا؟ سرخ رنگ کا، جو آپ کی کامیابی کی دلیل ہے، جو آپ کی کامیابی کا اعلان ہے، اور ساتھ ساتھ سرخ رنگ خون کا رنگ ہوتا ہے، جو جنگ کی نمائندگی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے کہ یہ جنگ ہے۔ گویا آج بھی وہ جھنڈا یہ بتا رہا ہے کہ حسین نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ جنگ آج بھی حق اور باطل کے درمیان جاری ہے، وہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ میں نے پچھلے جمعوں پر کہیں ایک جمعے میں عرض کیا تھا کہ ہمارا جو آج تک وہ یزید زندہ، تو اگر یزید زندہ ہے تو حسین کو بھی زندہ رہنا چاہیے۔ وہ یزید کبھی ہمارے نفس کی صورت میں ہم پر حملہ کرتا ہے، کبھی باہر سے دنیا کی صورت میں، شیطان کی صورت میں ہم پر حملہ کرتا ہے۔ تو یزید اگر زندہ ہے ہمارے اندر اور باہر، تو ہمارے اندر کے حسین کو بھی زندہ ہونا چاہیے اور رہنا چاہیے۔ اور سرخ جھنڈا اس بات کی علامت ہے
کہ حق اور باطل کی جنگ تب سے اب تک اور قیامت تک جاری ہے، اور جہاں بھی باطل سر اٹھائے گا حق حسین کا غلام بن کر سامنے آئے، حسین کا غلام بن کر ہمیشہ سامنے آئے۔ تو یہاں جھنڈے کی آپ کو سمجھ آئی اور اس سرخروج کی سمجھ آئی کہ سر حسین کہاں تھا؟ نیزے پر تھا، مگر تھا سب سے بلند، تھا سب سے بلند، اور صرف بلند نہیں تھا، بول بھی رہا تھا اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا تھا۔ کئی واقعات ہیں اس حوالے سے، مگر میں صرف ایک بات کہ سر حسین گزر رہا تھا اور راستے میں کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، ادھر لشکر جا رہا تھا اسیروں کا اور ادھر راستے میں کہیں سے تلاوت کی آواز آ رہی، اور آواز کیا تھی؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے، ہماری عجیب ترین نشانیوں میں سے۔ اصحاب کہف کتنے سال وہ سوئے رہے تھے؟ 309 سال تک سوئے۔ تو کہا تم یہ سمجھتے ہو، یہ سورہ کہف کی آیت ہے، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف تھے اور اصحاب رقیم وادیوں والے تھے، بستیوں والے، وہ ہماری نشانی عجیب ترین نشانیوں میں سے ہیں۔ ادھر قرآن کی تلاوت یہ ہو رہی، ادھر امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے آپ کی زبان اقدس پر یہ الفاظ جاری ہوئے کہ عجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی، کہ جو اصحاب کہف اور رقیم کی نشانیاں تو عجیب ترین ہیں ہی صحیح بولو، مگر ان سے بھی بڑھ کر عجیب کیا ہے؟ سر حسین کا جو نیزے پہ ہونا، قتل ہو کر نیزے پہ ہونا اور قرآن کو پڑھتے جانا، قرآن کو پڑھتے جانا۔ تو کون کہتا ہے حسین مر گیا؟ حسین کا تو سر بھی قرآن پڑھتے چلے جا رہا ہے اور سوالوں کے جواب دیتا جا رہا ہے۔ تو کون یہ گمان کرتا ہے کہ حسین معاذ اللہ حسین کو موت آتا؟ تو میں یہ کر رہا تھا ان الذین تابوا، وہ لوگ جو توبہ کر کے ووٹ نکل آیا، امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے اگر میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں، لشکر یزید کو چھوڑ دوں، قرآن کہتا ہے وَقَجَّلُوا، اور صرف دل میں نہ رکھے کہ ہوں حسین کے ساتھ، مگر تلوار یزید کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہمارا کردار کہ ہم ہوتے نعرہ حسین کا لگاتے ہیں، تلوار یزید کے ساتھ اٹھاتے ہیں، تلوار یزید کے ساتھ ہوتی ہے نعرہ، اور دل کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ حسین کے ساتھ۔ جس طرح کوفیوں نے کیا، خط حسین کو لکھے، ساتھ یزید کا لکھا، خط کس نے لکھے؟ حسین کو کیا جائے، اور ساتھ کس کا دیا؟ یزید کا دیا۔ مگر اللہ فرماتا ہے اس طرح نہیں، اس طرح تو سارے کوفی بچ جاتے، سارے یزیدی بچ جاتے، سارے لشکر بچ جاتا، کہ دل میں تو حسین کے ساتھ تھا، دل میں تو قرآن نے بڑا واضح فرما دیا کہ یہ نہیں، اس دل تو بچ سکتے تھے کہ وہ دل میں حسین کے ساتھ۔ یہاں تو ایسے مردود پیدا ہو گئے جو یزید کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ایسے بے غیرت بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یزید کے بارے میں ہمیں کوئی سند نہیں ملتی کہ وہ قتل حسین میں شریک ہے بھی نہیں ہے۔ اب ایسے بے غیرتوں پہ حمیتوں کو کیا کہا جائے؟ قرآن نے واضح کر دیا کہ اعلان حسین کے مقابلے میں آنا کفر ہے، اور اس کی پشت پناہی اور ان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھ خیر خواہی رکھنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو قرآن کریم نے بڑا واضح کہا کہ جو توبہ کرتا ہے اور یہ نہیں میں نے دل میں کر دی، وَأَصْلَحُ، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی اس لشکر سے نکل رہا، اس لشکر سے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ نہیں آ رہی؟ توبہ کر لیتا ہے، پھر اس لشکر سے، لشکر یزید سے
असलहु इस्लाह कर लेता है, यानी जहां है वहां नहीं रहता, वहां से निकल आता है लश्कर हुसैन के साथ। वो बैयनु और सब पर वाज़ेह कर देता है कि अब तक यजीदी था, अब हुसैनी हो गया, अब हुसैनी हो गया, सब पर ये वाज़ेह कर देता है। फउलाइका अतूबु अलैहिम, अभी वो वज़ाहत बाद में करता है। रब कहता है मैं अपने सीने कुदरत में उसे पहले ले लेता हूं, पहले ले लेता हूं। इसीलिए अब यजीद के लश्कर से आया कहाँ आया? हुसैन के लश्कर। और अल्लाह क्या कह रहा है? अतूबु अलैहि, बज़ाहिर हुसैन के पास क्या है, हकीकत में मेरे सीने कुदरत के साथ है, हकीकत में मेरे सीने कुदरत के साथ। गोया जो हुसैन का सीना है वो सीना है कुदरत, हुसैन का सीना, ये बात हजम शायद हो गया नहीं, सीना हुसैन कुदरत का सीना। बज़ाहिर बंदा हुसैन की तरफ चलता है, हकीकत में कहाँ चलता है? रब की तरफ चलता है। अब आगे देखिए, उठ निकल आया, अपनी औलाद समेत निकल आया, फरमाया वअना तव्वाबुर रहीम, लौटा हुसैन की तरफ। मगर अल्लाह ने फरमाया मैंने उसका लौटना भी कबूल कर दिया, उस पर रहम भी कर दिया। और अल्लाह की रहमत से इससे बढ़कर इजहार और दलील क्या होगी कि अभी वो हुर था, अब हजरत हुर अलैहिस्सलाम हो गया। हुर अलैहिस्सलाम अभी गुनाहगार और मुजरिम था, अभी ताइब हो गया है, साले हो गया है, क्योंकि हुसैनी हो गया। इसलिए हुसैनियों को चाहिए कि सिर्फ नारे न लगाएं, बल्कि साले भी बने और ताइब भी हो जाए, अपने गुनाहों से ताइब भी हो और अपने आप की इस्लाह भी करे, तब बंदा हुसैनी कहलाने का हकदार होता है। और वो इस्लाह और वो तौबा उनके जाहिर से नजर भी आए, उनके जाहिर से नजर भी आए कि अब ये बंदा बदल गया है। हम कई बार देखते हैं कई लोग बहुत बड़े गुनाहगार होते हैं, मगर जब बदलते हैं तो हम कहते हैं भाई अल्लाह ने इसे बड़ा इस पर करम किया है, बिल्कुल बदल दिया है, इसने दाढ़ी रख ली, ये नमाजी हो गया, ये इस तरह मखलूक खुदा की खिदमत करने लग गया, नेक और साले हो गया, तहज्जुद गुजार हो गया, कुरान की तिलावत करने लगा, मस्जिद की तरफ इसका रुझान हो गया, तो हम बड़े खुश होते हैं, ये बात करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फरमा रहा है मुबय्यन, सब कुछ आपका आपके किरदार से उसका जाहिर। इससे बड़ा करम और इससे बड़ी रहमत क्या है? लश्कर यजीद से निकलकर लश्कर हुसैन में आ गया। अब फिर फरमाया, अब एक निकल आया, उसे दुनिया तो दुनिया, उसे आखिरत भी मिल गई, उसे जन्नत भी मिल गई, उसे हुसैन का साथ भी मिल गया। गोया हुसैन का साथ नसीब है तो बंदा जन्नत में, और हुसैन का साथ नसीब नहीं तो जीते जी जहन्नम। किधर है? जहन्नम है। फिर आगे देखिए फरमाया, अब ये यजीदी लश्कर, और यजीदी लश्कर को अल्लाह क्या कह रहा है? फरमाया इन्नल लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। कुफ्र किसने किया? पीछे हमने आयत करीमा पढ़ ली, जिन्होंने हक को छुपा दिया। उन्होंने क्या किया? क्या किया? बोलिए नाम। कुफ्र किया। जिन्होंने हक को छुपाया उन्होंने कुफ्र किया, और जो जिन्होंने छुपाया नहीं वो लश्कर यजीद से निकलकर लश्कर हुसैन में आ गए, वो साहिबान ईमान हो गए। फरमाया इन्नल लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने किया कुफ्र, वमातू वहुम कुफ़ार, और फिर मर गए इस हालत में कि वो काफिर ही थे। वो काफिर 4 साल बाद भी जिंदा रहा है यजीद नहीं, मगर उसकी जिंदगी कैसे गुजरी? उसने पहले मदीने पर हमला किया, 10,000 को उसने तह दिए, और सहाबा की और ताबीन की ख़वातीन थी, इसने अपनी फौज पर उन्हें हलाल कर दिया, जिनके हमल ठहरे। मदीना में ये किया, 3 दिन मस्जिद नबवी में उसके घोड़े और गधे और ऊंट बंधे रहे, और 3 दिन मस्जिद नबवी में अजान नहीं हुई। तौबा कहते हैं बाद लोग कि ये यजीद का इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अरे नाम रहा तो वो उस मामले से ताल्लुक नहीं था तो मदीना क्या लेने गया था? सईद बिन मुसैब रास्ते में मिल गए, उसकी फौज को बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उन्होंने दाढ़ी से पकड़कर पूरी गलियों में घसीटा।
صحابی رسول تو یزید کی توبہ کہاں ہوئی؟ توبہ یہ کہ 4 سال بعد زندہ 4 سال رہا ہے، اور 4 سال میں مدینہ میں کیا کیا کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے، اپنی سواریاں باندھ دی، وہ نیند سے اور گوبر سے بھر دی مسجد نبوی کا سین، جہاں میرے آقا چلا کرتے تھے، خرامینات فرمایا کرتے تھے، جہاں ابو بکر عمر عثمان و علی کے جلووں میں آقا کی انجمنیں اور محفلیں سجا کرتی تھے، وہاں اس کے گھوڑے کہتے ہیں بے غیرت۔ اور حضرت ابو سعید خدری وہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن آقا کے منبر میں چھپا رہا، اور جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو پھر اندر سے اذان ہوتی تھی، روضہ رسول سے اذان ہوتی تھی، مجھے سمجھ آ جاتی کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ 3 دن مدینہ اسے حلال کر دیا، مدینہ حلال کر دیا، مدینہ کی عورتیں حلال کر دی، پھر مدینہ کو جب ملیہ میٹ کر دیا تو پھر مکہ کی طرف گیا، اور مکہ میں جا کر اس نے کیا کیا، وہ آگ کے گولے بنائے، آگ کی منجنیقوں کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور خانہ کعبہ کا غلاف بھی جلا، خانہ کعبہ کی دیواریں بھی گری، اور خانہ کعبہ کے اندر جو پڑا تھا نا تابوت سکینہ میں سے کچھ ایسی چیزیں پڑی تھی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں انبیاء کرام کی نشانیاں پڑی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، حضرت اسماعیل کی جگہ جو دمبا ذبح کیا گیا تھا اس کی کھال مبارک بھی وہیں پڑی تھی، اور بہت ساری چیزیں وہاں اس دمبے کے سینگ بھی پڑے، وہ سینگ بھی اس وقت وہاں جو جلنے کی چیزیں تھی وہاں جلی، اور یہ یزید کے حملے سے جلی۔ اب بھی یزید توبہ کے زمرے میں آتا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس دوران پھر اسے کھلن پڑا، اور اسے اس کی ایک معشوقہ لے کر گئی جنگل میں، اور وہاں جا کر اس نے مار دیا کہ جس نے اپنے نانا کے نواسے حسین سے وفا نہیں کی وہ بدبخت مجھ سے وفا کیسے ہے؟ تو اس نے اسے مار دیا، اور پھر لوگ فوج ڈھونڈتی رہی، وہ کہیں سے نہیں ملا، بالآخر دور مضافات میں جب بو بڑی اور گدھ وغیرہ آنے لگے تو لوگوں نے کہا یہاں کیا ہے، وہاں پہنچے تو یزید رہی کی لاش، مردے اس لاش کو گدھ نوچ رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے پہچانا کہ لباس وغیرہ سے کہ یہ تو یزید ہے۔ تو ساری زندگی کفر میں گزری، وماتوا وہم کفار، اور اسی حالت میں مر گئے، کس حالت؟ حالت کفر میں مر گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم لعنت اللہ، ایک بار پہلے لعنت بھیجی ہے، ابھی زندہ تھا تو لعنت بھیجی، اب مر گیا تو کہا اولئک علیہم لعنت اللہ، ایسے سارے یزید اور یزیدیوں پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، صرف اللہ کی نہیں، اللہ کے سارے فرشتوں کی لعنت، اور صرف یہاں تک نہیں، والناس اجمعین، اور قیامت تک ہر آنے والے انسان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ لعنت اس کا مستحق یزید بھی کہلاتا ہے، یزیدی بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، یہ کفار تھے۔ اور پھر فرمایا خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، میں پھر اسے یہی ختم کرتے ہیں، میرا دل تھا کہ اسے ختم کرنے کے معنی اب کریں گے، مگر یہ ایک جمعہ مجھے لگتا ہے اور اس پر چلے گا، میں اس پر خالدین فیہا، ہر مومن جو ہے، ہر مومن اپنے گناہ کی سزا پا کر بالآخر جنت میں چلا جائے گا، بالآخر جنت میں چلا جائے گا، مگر وہ شخص جو ایماندار اور مومن تو کہلاتا ہے مگر دل میں بغض آل رسول رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے جس طرح کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ بدبخت بھی ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ اور آقا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ یہ جو آل بیت اطہار سے بغض رکھنے والا ہے، کتب بین عینیہ، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو دور سے دیکھا جائے گا کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا آیۃ من لوح اللہ، یہ وہ بدبخت ہے جو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا گیا ہے۔ ہم اسے یہی ختم کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں حسینی اسوہ عطا فرمائے، حسینی کردار عطا فرمائے، حسین کی کامل غلامی نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔